العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين، والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله وعطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وقرب زمانه وكثر أنصاره وأهلك أعداءه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اعلان غدیر کے تقاضے یا اعلان غدیر کے حوالے سے ہماری ڈیوٹیز اور ذمہ داریاں، لیکن سبجیکٹ یہی رہے گا، آیت بدلتی رہے گی، کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایام ازاں میں 10 مجلسوں میں 11 مجلسوں میں کم از کم 5-6 مختلف آیتیں ترجمے کے ساتھ مجمع کے کان تک پہنچ جائیں. تو آج سورہ نساء آیت نمبر 64 اور 65. وما ارسلنا من رسول، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا. 313 رسول آئے کہ اس سے زیادہ آئے کہ یہاں رسول میں انبیاء بھی شامل ہیں، یہ ساری بحث چھوڑیے. وما ارسلنا من رسول، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا الا، سوائے ایک مقصد کے. پرپز آف رسالہ صرف ایک ہے، لیطاع باذن اللہ، کہ لوگ ان کی اطاعت کریں. مسلمانوں میں ایک اسکول آف تھاٹ جو بہت نیا ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ رسول جو ہیں وہ جسٹ لائک اے پوسٹ مین یا جسٹ لائک اے کوریئر سروس، آئے وہاں سے میسج لیا، آپ کو ڈیلیور کیا، چلے گئے، اور کوئی تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ وہ میسج کیا ہے. پوسٹ مین کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس لیٹر میں کیا لکھا ہوا ہے، خوشی کا ہے کہ غم کا ہے، کہ کیا نیوز آئی ہے، کچھ نہیں. یہ رسول کا اسٹیٹس ہے. اور نہ صرف یہ کہ مسلمانوں میں یہ بالکل نیا اسکول آف تھاٹ، لیکن بعض ایسے حالات ہیں آج کل کہ بہت زیادہ یہ پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے. خود سے پروموٹ نہیں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے ہے کوئی، بہت زیادہ پروموٹ بھی کیا جا رہا. اور آج کی رات ایک ایسی رات ہے کہ یوزولی میں اس رات میں 3 میں سے کسی ایک چیز کو اپنی مجلس کا موضوع یا سبجیکٹ بناتا ہوں، کیونکہ آج کی رات شب جمعہ، اور شب جمعہ ہمیں 3 بہت اہم ڈیوٹیز اسلام نے دی. نمبر 1، دعا. وہ سارے پرابلم تمہارے جو 6 دن ویک میں تم نے اس سے پہلے دعا کی اور تمہاری وہ دعا قبول نہیں ہوئی یا پرابلم سالو نہیں ہوا، آج کی رات اسپیشل رات ہے دعا کے لیے. تو یہ خود اپنی جگہ ایک بہت ڈیٹیل سبجیکٹ ہے. اور دوسرا آج کی رات کا بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہوتا ہے موت.
اور تیسرا زمانے کا امام کیونکہ وہ ایک شب جمعہ کے اینڈ پر ہی ظاہر ہوگا. اچھا اب یہ تینوں سبجیکٹ ایسے ہیں کہ ایک مجلس کیا، ایک عشرہ کیا، رمضان کے 30 دن بھی اس پہ گفتگو کی جائے تو حق ادا نہیں ہوتا ہے. تو میں یہ نہیں چاہتا کہ ایک مجلس میں بہت ساری باتیں آ جائیں، لیکن یہ جو آخری بات میں نے کہی اس کے لیے صرف ایک جملہ کہہ کے میں آگے بڑھ رہا ہوں. ایک نیا اسکول آف تھاٹ جو پلانٹ کیا گیا ہمارے درمیان اور اس کو پروموٹ بھی کیا جا رہا، اور بہت ساری فورسز اس پروموشن میں انوالو، اور اس وقت جو دنیا کے حالات بن چکے ہیں جس کو دیکھ کر یہ محسوس ہو رہا ہے ہر پڑھا لکھا آدمی اس کو یہ امپریشن ملتا ہے کہ ظہور کا زمانہ قریب آ رہا ہے. اب کسی وقت بھی زمانے کا امام ظاہر ہونا چاہیے، کیونکہ آلموسٹ وہ تمام سائن، وہ تمام نشانیاں، وہ تمام علامتیں آلموسٹ پوری ہو چکی. اور یہ جملہ جو ابھی میں نے مجلس میں کہا کئی حدیثوں میں بھی آیا. کون سا جملہ؟ کہ بس ایسا لگ رہا ہے کہ کسی وقت بھی امام آ سکتے ہیں. کئی حدیثوں میں جہاں ظہور امام کی نشانیاں بتائی گئیں تو وہاں آخر میں یہ جملہ آتا ہے کہ جب یہ اور یہ اور یہ اور یہ واقعہ پیش آ جائے تو بس یہ سمجھ لینا کہ یا صبح کو امام آ رہے ہیں یا شام کو امام آ رہے ہیں. آلموسٹ ان میں سے ہر نشانی ہم کو لگ رہا ہے کہ پوری ہو گئی. اور اسپیشلی جب آج ہم اسلامک ورلڈ کی حالت دیکھتے ہیں اور وہاں کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس پہ نگاہ ڈالتے ہیں. ہمارے یوتھ اور ینگسٹر کا آج کل بہت ہی یہ فیوریٹ قسم کا ٹاپک ہے. سوشل نیٹ ورکنگ کی جتنی بھی سائٹ ہیں سب پہ بہت زیادہ یہ ڈسکشن چلتا رہتا ہے. کوئی بادشاہ مر گیا، کوئی ایسا انسیڈنٹ پیش آ گیا اور فوراً کوئی نہ کوئی وہ حدیث کا ریفرنس دیکھ کر یہ پروو کرنا چاہتے ہیں کہ بس اب امام آنے والے نہیں، بس آگے سمجھیے. آلموسٹ یہ سب سے بڑا فتنہ حدیث میں آیا کہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے اگر کوئی ظہور امام کے لیے کوئی ٹائم پیریڈ کو فکس کر دے، ساری نشانیاں پوری ہو جائیں پھر بھی امام نہیں آئیں گے، یعنی میں پاسبل، اور کوئی نشانی بھی پوری نہ ہو اور امام آ سکتے. امام یہ جو سائن آف ظہور ہیں یا ظہور کی نشانیاں، میں پھر ایک بار اس بات کو ریپیٹ کر دوں کہ اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں پوری دنیا کے اور اسپیشلی اسلامک ورلڈ کے، اس کو دیکھ کر یہ لگ رہا ہے کہ ظہور بہت قریب آ گیا. لیکن ڈسپائٹ دیٹ، اس کے باوجود کبھی یہ نہ سمجھیے کہ بس امام کا ظہور بہت قریب ہے اتنا کہ بھائی یہ نشانیوں کے بعد امام کو آنا ہے. نہیں، ایک لفظ اس کے لیے روایتوں میں استعمال ہوتا ہے کہ ظہور امام میں بھی بدا ہو سکتا ہے. یعنی جیسے حکم شریعت کینسل ہو جاتا، بیت المقدس تھا پہلے قبلہ، پھر اس کو چینج کر کے کعبہ کیا گیا، اس طرح اس قسم کی چیزوں میں بھی اللہ چینج کر سکتا ہے. ایون، اب یہ ایون پہ غور کیجئے گا، ایون امام معصوم بھی آ کر یہ کہہ دیں کہ میرا بیٹا اس تاریخ کو آ رہا ہے، لیکن ہو سکتا کہ امام معصوم یہ جملہ کہہ دیں، ہمیں ڈیٹ دے دیں، ہم کیا سمجھیں؟ بھئی مولا نے یہ کہہ دیا ہے، چھٹے امام نے یہ کہہ دیا، آٹھویں امام نے یہ کہہ دیا. کل رات کی میری مجلس، دنیا کی ہر چیز غلط ہو سکتی ہے، امام کا قول کبھی غلط نہیں ہو سکتا. امام کی زبان سے اگر کوئی جملہ نکل گیا تو یونیورس اپنے آپ کو چینج کر کے اس جملے کے حساب سے ایڈجسٹ ہوگی. اگر زندہ آدمی کو لے کے آئے اور امام نے کہا میں نماز جنازہ پڑھتا ہوں تو وہ مر جائے گا. اور اگر شہزادی نے کہا کہ کپڑے درزی کے پاس سلنے گئے ہیں تو جنت کا رضوان بھی آئے گا، تو یہ نہیں کہے گا میں رضوان ہوں، یہی کہے گا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی. مجمع کنفیوز ہے کہ درود پڑھا جائے کہ نہ پڑھا. ہاں اب لگا کہ واقعاً
کچھ آج پرابلم کر رہا ہے. ہاں اسی طریقے سے آپ انوالو رہیے مجلس میں کہ پتہ چلے کہ ولایتی لوگوں کا مجمع ہے, ولایت کے ماننے والے, تو اب کائنات کو چینج ہونا پڑے گا. لیکن ایون امام بھی اگر آ کے کہہ دیں, امام سے میری مراد ہے پہلے 11 امام, مولا کہہ دیں چھٹے امام جب اپنے زمانے میں تھے, اور وہ یہ کہہ دیں, یہ میں سپوز کر رہا ہوں ایک بات, کہ اس ڈیٹ کو میرا بیٹا ظاہر ہونے والا ہے, لیکن یہ بالکل پاسبل ہے کہ امام کے ڈکلیریشن کے باوجود ظہور نہ ہو اور اللہ اس کو چینج کر دے. جیسے اب یہ بات ذرا توہین امام میں لگتی ہے کہ یہ امام کی شان میں گستاخی ہے, لیکن ظہور سے ہٹ کر باقی چیزوں میں آپ یہ روایتیں سنتے آئے ہیں اور ایکسپٹ کرتے آئے ہیں. بہت سی روایتیں آدمی سنتا ہے لیکن اس کا دل یہ کہتا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں لگ رہی. بہت سی روایتیں آدمی سنتا ہے اور جو محبت اہل بیت ہر مومن کے جینز میں یا ڈی این اے میں ہے, وہ کہتی ہے کہ نہیں یہ روایت غلط. مگر یہ جو جملہ ابھی میں نے ظہور امام کے حوالے سے کہا کہ فرض کیجئے کہ آپ چھٹے امام کے زمانے میں ہوتے اور وہ کہتے کہ اس تاریخ کو میرا بیٹا ظاہر ہو رہا, ایون پھر بھی یہ ممکن تھا کہ امام نہیں آتے, جیسے روایتوں میں ہے. اور شاید ہماری مجلس کا آج کا مین سبجیکٹ یہ بننے والا ہے آگے چل کر, شاید موت. روایتوں میں ہے کہ نہیں ہے کہ امام نے کسی سے کہا کہ تمہاری یا تمہارے نیبر کی یا تمہارے فلاں فیملی ممبر کی موت اس دن ہو جائے گی, اور نہیں ہوئی. پتہ چلا کہ اس نے صدقہ دے دیا تھا جس کی وجہ سے اس کی موت اللہ نے لکھی تھی, لیکن موت ڈیلے کر دی اس صدقے کی وجہ سے. بہت سارے ایسے واقعات ہیں, لیکن چونکہ یہ خود اپنی جگہ ایک فل فلیج الگ سبجیکٹ ہے, ادھر میں چلا گیا تو آج کا موضوع رہ جائے گا. یا جیسے اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس مجمع کے سامنے تو میں آرام سے کہہ دیتا ہوں, لیکن اگر محبان اہل بیت کا مجمع نہ ہو تو پھر اس کو سمجھانے میں بہت ٹائم لگتا ہے, لیکن یہاں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ تمہارے تقدیر میں اولاد نہیں, اور حسین نے کہا بیٹا دیا, بیٹا دیا, بیٹا دیا, بیٹا دیا. کل کی مجلس کا ہمارا سبجیکٹ تھا کہ رسول بہرحال تمام ائمہ معصومین سے بھی زیادہ افضل ہیں, اصل ولایت ان کی ہے. وہ جو اصل ولایت ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اولاد نہیں ہے, اور جو اسی کی فر ہے, جو اسی رسول کا بیٹا ہے, وہ کہہ رہا ہے میں نے دے دیا تو وہ بیٹا ہو گیا. رسول کا اعلان. درود بھیجے محمد والے محمد کو. مولانا آگے پیچھے. نعوذ باللہ, رسول کا اسٹیٹس کم نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے کہ رسول سردار ہیں ان تمام ائمہ کے بھی, لیکن بات یہ ہو رہی تھی کہ رسول تک نے ایک چیز کا اعلان کر دیا یا ڈکلیئر کر دیا, لیکن چینج ہو گئی وہ چیز. تو ظہور امام بہت ڈیلیکیٹ یا سینسیٹیو ایشو ہے. یہ فیس بک پر نوجوانوں کے کھیل کود کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آج امام آ رہے ہیں, کل امام آ رہے ہیں, یہ نشانی پوری ہوئی تو امام آ رہے ہیں, فلاں جگہ یہ پولیٹیکل سچویشن ہو گئی تو امام آ رہے ہیں. بہت احتیاط کرنا, بہت احتیاط کرنا. ہلک المستعجلون و نجل مؤمنون, جلدی کرنے والے ہلاک ہوں گے. یہ خطبے کا ایک جملہ میں نے خالی اس لیے پڑھا کہ آج کا یہ اصل سبجیکٹ نہیں ہے, یہ خود بہت زیادہ ٹائم چاہیے اس کے لیے, اور کم از کم آج کے مجلس کا جو موضوع ہے وہ بالکل الگ ہے. لیکن آج رات کی وجہ سے اتنے 2-4 جملے 5 جملے میں نے کہہ دیے. جلدی کرنے والے ہلاک ہوں گے. ہر مومن کو ظہور امام میں جلدی کرنا ہے. ہماری دعا یہی ہوتی ہے اجل اللہ اجل اللہ اجل اللہ, العجل العجل العجل. مگر نجات انہی کو ملے گی جو صبر کریں گے ایمان کے ساتھ. یعنی اتنی جلدی نہیں کرنا ہے کہ کوئی فراڈ یا دھوکے باز دنیا کے حالات سے فائدہ اٹھا کے ہمیں مس گائیڈ کرے یا گمراہ کرے, جیسا اس سے پہلے ہسٹری میں ہو چکا. اور جہاں تک سائن آف ظہور کا تعلق ہے وہ ریپیٹ بھی ہو سکتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے کہا
کہ وداؤٹ اینی سائن آف ظہور امام آ بھی سکتے ہیں. اب یہ ایک الگ موضوع بنے گا. تو آج کی رات مومن کو زمانے کے یعنی آج کی رات سے مطلب اسپیشلی آج یہ 15 اکتوبر کی رات نہیں بلکہ ہر شب جمعہ اسپیشلی مومن کو اس پر بیٹھ کے غور کرنا ہے کہ اپنے دل میں زمانے کے امام کی معرفت بڑھائے. اور معرفت خالی امام کا نام یاد کرنے کا نام نہیں ہے. امام کا نام لے لیا معرفت ہو گئی. یہ ساری چیزیں سمجھے کہ سچا امام آئے تو ایسا نہ ہو کہ ہم ویٹ ہی کرتے رہیں اور امام کا جہاد کمپلیٹ ہو جائے جس کے نتیجے میں ہم مارے جائیں. اور ایسا بھی نہ کریں کہ اتنی جلدی کریں کہ کوئی جھوٹا آ جائے اور ہم اس کو مان لیں. یعنی کوفے والوں کی طرح سے ہمیں اتنی جلدی نہیں کرنا ہے کہ ابن زیاد آیا تو لوگوں نے اسی کو مسلم سمجھ لیا تھا. معرفت. اب یہ آج کی رات دعا, آج کی رات معرفت اور آج کی رات موت. اچھا اب یہ موت کی بات کیوں آ گئی؟ یہ آ گئی ولایت کے حوالے سے. ولایت اللہ کا رسول لِیُطَاعَ بِإِذْنِ اللہ. پہلے قرآن نے کام اعلان کیا کہ ہر رسول وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللہ. ہر رسول کو ہم نے بھیجا تاکہ تم اس کی اطاعت کرو. اطاعت کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے بلائنڈلی فالو کرنے کو. کیونکہ یہ مجلس یا یہ والا پوائنٹ میں کئی جگہ پڑھ چکا ہوں. ویسٹ میں رہنے والے کہتے ہیں مولانا یہ تو ہم نہیں مانیں, بلائنڈلی تو کسی کو فالو نہیں کرنا. پہلے سوچنا ہے, سمجھنا. جو کل میں بات کہہ رہا تھا کہ کوئی بینیفٹ کوئی فائدہ ہو تو بات ماننا یا چلیں. ابھی ہمیں نہیں پتا کہ فائدہ کیا ہے یا نقصان, وہ بات بھی مان لیں گے. لیکن اگر پتا چلے کہ فلاں چیز میں نقصان ہے تو کیوں مانیں گے؟ نہیں. یہ ولایت یہ نہیں. ولایت وہ ہے کہ اگر چھٹے امام نے ہارون مکی سے کہا کہ جا کے آگ کے تندور میں بیٹھ جاؤ تو وہ جلتی ہوئی آگ میں جا کے بیٹھ گیا. اس نے کوئی ریزن نہیں پوچھا کہ مولا اس کا فائدہ کیا ہے, اس سے آپ کو کیا ملے گا, اللہ کو کیا ملے گا. امام نے کہا آگ میں بیٹھ جاؤ, وہ آگ میں جا کے بیٹھ گئے. دیکھیں یہ ہے ولایت, یہ ہے رسول سے ہمارا کنیکشن اور رشتہ. یہاں ایک تھوڑی سی داڑھی کے رکھنے میں اتنے سوال, اتنی کوسچننگ, اتنی ریزننگ پوچھی جاتی, اور وہاں اس کو جلتی آگ پہ بٹھا دیا اور اس نے وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن. ایک تو یہ بھی ہے نا کہ نہیں ہم نے امام سے ریزن نہیں پوچھا, لیکن ذرا سلو آگ کی طرف چلے کہ شاید امام روک لیں, ایسا بھی نہیں. وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن جا کے آگ پہ بیٹھ گیا. یہ ہے ولایت. اور یہ قرآن کہہ رہا ہے لِیُطَاعَ بِإِذْنِ اللہ, اس کی اطاعت کرو. اور پھر خاص یہ بات تو ہر رسول کے بارے میں کہی گئی, پھر خاص جب ہمارے رسول کا تذکرہ ہوا تو وہ آیت جو میں نے کل تلاوت کر دی تھی لیکن آج پوری آیتیں ملا کے تلاوت کی کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ. جو رسول کہہ دیں یسلموا تسلیما, سر جھکا کے اس کو مان لینا ہے. یہ کنسیپٹ آف رسالہ. اور اس کے لیے ٹائم بھی کم ہے تو ایک بہت مشہور روایت اس کو کلیئر کرنے کے لیے یا واضح کرنے کے لیے کہ یہ اطاعت کیسی ہوتی ہے. یہ اطاعت ایسی نہیں ہوتی ہے کہ بھئی نماز کے مسئلے رسول سے پوچھیں گے, امیگریشن کے مسئلے رسول سے نہیں پوچھیں گے. وہ تو جو ہمارے من میں آئے گا, جو جگہ ہمیں اچھی لگے گی وہاں جائیں گے. دینیات پڑھانے کے لیے رسول سے پوچھیں گے, لیکن کون سے اسکول میں اپنے بچے کو یا کالج میں یا یونیورسٹی میں داخل کرائیں اس کا رسول سے کیا تعلق. اطاعت اسے نہیں کہتے. اطاعت کہتے ہیں اس مومنہ, وہ مومنہ. ام خالد نام ہے, بہت مشہور روایت ہے, میں نے کم از کم 50-60 دفعہ پڑھی. البتہ صرف زندگی میں 2 بار روایت کو کمپلیٹ کیا, باقی 58 ٹائمز یہ روایت انکمپلیٹ پڑھی. انکمپلیٹ کا مطلب یہاں پہ وہ میسج مکمل ہو گیا جو میرا سبجیکٹ ہو, لیکن آج ایک خاص وجہ سے اس کو کمپلیٹ پڑھوں گا. وہ آخری بھی 1 لائن ہے خالی, وہ ہمیشہ میں چھوڑ دیتا تھا. یہ میں نے اس لیے کہا کہ جو لوگ
بہت زیادہ میری مجلسیں انٹرنیٹ وغیرہ پہ سنتے ہیں، اور مجھے یہ انفارمیشن ہے کہ اس مجمع میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہوں گے، تو ایٹ لیسٹ ایک سنٹنس ان کو نیا مل جائے تاکہ یہ امپریشن نہ ہو کہ ہمارا ٹائم ویسٹ ہو گیا۔ ام خالد، جن کے لیے میں ایک بات ذرا سا اپنے سبجیکٹ سے ہٹ کر، لیکن ان کا انٹروڈکشن اور لیڈیز کے ایک بہت پرانے سوال کا جواب۔ لیڈیز کے سوالات تو بہت زیادہ ہیں، کبھی ختم ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ تو قیامت بھی آ جائے گی تو ان کے سوال چل رہے ہوں گے، مگر ایک سوال لیڈیز بہت پوچھتی ہیں کہ یہ جو ظہور اور امام زمانہ اور ان کا جہاد اور وہ ساری ڈیٹیل، خالی مردوں کا ذکر ہے، عورتوں کا ذکر نہیں ہے، تو ظہور کے بعد عورتوں کا بھی کوئی رول ہے کہ نہیں؟ اور پھر جب اس کا کوئی سیٹسفیکٹری جواب نہیں ملتا ہے تو لوگ پھر عام سے جواب دے دیتے ہیں کہ ہاں بھائی ان کا بھی رول ہوگا، وہی جو آج کل ہے، پراٹھے پکا پکا کے امام کو کھلائیں گی، یا یہ کہ کافیاں بنا بنا کے امام کو پلائیں گی، یا یہ کہ لشکر امام کی سروس کریں گی، کچن کو سنبھالیں گی۔ شرعاً تو یہ رول آج بھی واجب نہیں ہے، لیکن اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں فی الحال۔ تو یہ ہے کہ اپنی طرف سے جواب کے امام کی فوج کو سروس دیں گی۔ روایتوں میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ اس کا جواب، بلکہ وہ فیگر بھی دیا گیا ہے کہ امام کی 330 کی آرمی میں اتنی عورتیں ہوں گی، اور ان میں سے 9 یا 13 عورتیں، ریاحین الشریعہ نامی کتاب میں پوری روایت 9 یا 13 عورتوں کا نام بھی ہے۔ ایک تو فیگر ہے خالی کہ 52 48، اور ایک ہے کہ نہیں، نام ہے کہ یہ اور یہ اور یہ عورتیں تو خاص طور پر امام کی آرمی کو جوائن کریں گے۔ ان میں سے ایک ام خالد ہے، یہ والی جن کا یہ واقعہ۔ اور جب ان خاتون کا نام روایتوں میں آیا کہ یہ ظہور کے بعد امام کی آرمی کو جوائن کریں گی، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو اب ایک سوال پیدا ہوا کہ آخر انہوں نے کون سا ایسا بڑا کارنامہ اپنی زندگی میں انجام دیا؟ کیا ان کی امپورٹنس ہے ان کی اپنی لائف ٹائم میں کہ اللہ ان کو اتنا ہائی اسٹیٹس دے گا؟ تو ایک یہی روایت سامنے آتی، امام کے پاس آتی، گرچہ بات امام کی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کل کہا کہ امامت ہمارے رسول کی رسالت کا ایک حصہ ہے، تو اصول دونوں جگہ چلے گا۔ اور آنے کے بعد کہتی ہے کہ مولا، میں بہت جلدی یہ پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ جملے آپ نے اتنی بار سن لیے ہیں، کہ مولا میں بہت بیمار ہوں اور بہت تکلیف ہے۔ پہلے زمانے کی بیماریاں بہت پین کلر نہیں تھے، یہ پینسلین وینسلین تو ابھی 100 سال بھی اس کو شاید نہیں ہوئے ہوں گے، تو یہ پین کلر نہیں تھے، ہر بیماری بہت تکلیف لے کے آتی تھی۔ چنانچہ امام نے فرمایا بھی کہ اگر کوئی پین اور درد کے عالم میں ایک رات بیماری میں گزارے تو 70 سال کے گناہ صغیرہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ جب کوئی امتحان لیتا ہے تو اس کا ریوارڈ اور اجر بھی دیتا ہے۔ اب تکلیف بہت، لیکن بیماری ہے، برداشت کر رہی ہوں۔ مولا میں اس بات پہ بہت حیران ہوں کہ یہی پرابلم مدینے میں دوسرے لوگوں کو تھا، اور وہ انہی ڈاکٹرز کے پاس گئے جن کے پاس میں جاتی ہوں، وہ ٹھیک ہو گئے۔ آلدو آج کی دنیا دیکھیے جگہ جگہ اتنا رک کے مجھے بیکار قسم کی ڈیٹیل میں جانا پڑتا، لیکن کیا کروں، مومنین کرام تو تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی اسپیکر یا ذاکر کوئی غلط بات کہے تو فوراً اس کو چھوٹ کریں، ٹھائیں۔ کل اعتراض شروع ہو جاتے ہیں، اور آج کل جب سے یہ فیس بک اور انٹرنیٹ ہے تو اب تو ودن سیکنڈ دنیا میں بات پھیل جاتی۔ اس کو سمجھانے میں ان مومنین کا ٹائم ویسٹ ہوتا جن کا یہ پرابلم ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنا پڑ رہا کہ آج ایک بچہ بھی جانتا کہ اگر 2 آدمیوں میں سیم سمٹم ہے تو ضروری نہیں ہے کہ دونوں کی بیماری بھی ایک ہو سکتا ہے اس کی الگ بیماری ہو، اس کی الگ بیماری ہو۔ مگر اتنی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو ایک واقعہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا، جبکہ واقعہ اتنا سنا ہوا ہے آپ کا۔ مولا وہ ٹھیک ہو گئے، میں بیمار رہی، بیمار تو ٹھیک، پین۔ میں نے پوچھا ان سے، ڈاکٹر سے،
انہوں نے کہا کہ اس کا ایک ہی علاج ہے، لیکن وہ ایک ایسا اس کا علاج ہے کہ ہم تمہیں نہیں بتا سکتے. انہیں بتا سکتے تھے، کہا بتاؤ تو صحیح کیا. کہا کہ ہمارے پاس اس کا علاج صرف شراب ہے، شراب یا دارو کہتا ہوں، اس کا علاج صرف دارو پی لو ٹھیک ہو جاؤ گے. لیکن ہم ان کو کہہ سکتے ہیں تم اتنی متقی پرہیزگار اور ایسے شریف اور ریلیجس اور پوائس فیملی کی کہ تم سے تو یہ بات کرتے ہوئے بھی ہم کو شرم آ رہی، کیسے کہیں کہ شراب پیو. لیکن اب تم نے پوچھ لیا تو مولا میں سیدھی آپ کے پاس آ گئی. اب یہ ہے بلائنڈلی فالو کرنا، یہ ہے ولایت. یہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 اور 65. اب جیسے کل میں نے کہا تھا کہ رسول اللہ نے اپنا فیور کرنے والے صحابی کو پبلک کے سامنے اسی سے سوال کرنا شروع کر دی. جس نے بیچارے نے رسول کا ساتھ دیا، پیغمبر اسی سے کراس کوسچننگ کر رہے ہیں. اب باقی جنہوں نے رسول کا ساتھ نہیں دیا، رسول نے ان سے کوئی بات ہی نہیں کہی. دوسری، یہاں امام اس عورت سے کہنے لگے جب ڈاکٹرز نے کہہ دیا تو میرے پاس کیوں آئی ہو. دیکھیے امام کی حدیثوں کو سمجھنا بھی بہت اہم چیز ہے. آج کل جو ہمارے یوتھ سمجھتے ہیں نا کہ کمپیوٹر ہے، سافٹ ویئر ہیں، تمام حدیث کی کتابیں ہیں، سب کے ٹرانسلیشن ہیں، ایک کلک کے اندر ہمیں امام کی وہ ساری حدیثیں مل جائیں گی تو ہمیں مرجع کی کیا ضرورت ہے. ایک کنسپٹ آج کل یہ بھی ہے نا کہ مرجع کیا کرتا ہے، قرآن کی آیتیں، امام کی حدیث، انہی کی مدد سے تو فتویٰ دیتا. تو آج تو ایک کلک ہم کریں گے اور یہ ساری چیزیں ہمارے پاس آ جائیں گی. کوئی بھی سبجیکٹ لے لیجیے، رکوع کے اندر سبحان رب العظیم ایک بار پڑھنا ہے کہ 3 بار پڑھنا ہے، ایک آپ نے کلک کیا ساری حدیثیں آپ کے سامنے آ گئی. یہ اتنا آسان نہیں ہے. خالی حدیثوں کا ٹرانسلیشن پڑھنا مرجعیت نہیں ہے، اس کی مدد سے فتویٰ نہیں دیا جا سکتا ہے. بہت ساری چیزیں اس میں انوالو ہوتی ہیں. ون آف دا فیکٹر، دا اونلی فیکٹر نہیں، ون آف دا فیکٹر، امام نے کس کانٹیکس میں یہ بات کہی اور اس وقت امام کا ٹون کیا تھا. بھئی رمضان میں ایک حدیث آپ بہت سنتے ہیں، ایک عورت اپنے گھر کی میڈ روزے کے عالم میں تھی، دوپہر کا وقت تھا، سمر کا روزہ تھا، جیسے آج کل یو ایس اے میں دماغ گرمی کھا گیا، برا بھلا کہنے لگی. امام نے اپنے گھر سے اس کے لیے کھانا بھیجوائے اور کہا کہ اس سے کہہ دینا کہ آج کا لنچ میری طرف سے کھانا کھا لو. ارے ہم تو فوراً ٹوٹ پڑتے کھانے پر، روزہ ہے لیکن امام اگر لنچ بھیجوا رہے ہیں تو کون سا روزہ توڑنا ضروری ہے. اچھا یہ اپنی جگہ بات صحیح، امام اگر کہہ دیں تو نماز توڑو، امام اگر کہہ دے روزہ توڑو، لیکن خالی اس طرح سے ایک جملہ سن کے نہیں، سمجھنا پڑتا کہ اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے کہ نہیں. وہ مومنہ غصے میں آ گئی، گالیاں دے رہی ہے، فاؤل لینگویج استعمال کر رہی ہے، لیکن اتنی اس میں سمجھ اور نالج کہ روزے کے عالم میں امام نے میرے لیے کھانا بھیجوایا، ضرور اس کے پیچھے کوئی ریزن. کھانا نہیں کھایا، امام کے پاس گئی اور امام نے بتایا کہ ایسے روزے کا کیا فائدہ. یہ حدیث آپ سنتے ہیں نا. اب اگر خالی ٹرانسلیشن پڑھ لیتے تو یہ آتا کہ جی امام نے کھانا بھیجوایا تو کھانا کھا لو. نہیں، پہلے پوری حدیث سمجھنا پڑتی ہے. یہاں بھی امام نے کہا کہ میرے پاس کیوں آئی ہو. عام مومنہ ہوتی آج کی طرح فیس بک پہ بیٹھنے والی تو وہ کہتی کہ بس امام نے کہا کہ میڈیکل سے ریلیٹڈ مسئلہ مجھ سے مت پوچھو، وہ اٹھ کے چلی جاتی اور جا کے اطمینان سے دارو پیتی. ماشاءاللہ یہاں تو میں نے عورتوں کو بھی دارو پیتے دیکھا، اپنی کمیونٹی کی، اٹلانٹا کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ غلط فہمی میں نہ پڑے، لیکن یہاں کی سمجھدار عورت تھی. فوراً امام سے اس نے کہا کہ مولا میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ میں نے اپنا امام آپ کو مانا ہے، ان کو نہیں مانا ہے. جو بھی دنیا والے کہتے رہے آپ میرے امام ہیں، جب آپ پرمیشن دیں گے تو مجھے وہ کام کرنا ہے. کیونکہ آگے ریزن جو بتا رہی ہے وہ شب جمعہ کا تیسرا سبجیکٹ بنا. وائی؟ کیونکہ کوئی بھی مجھے کوئی مشورہ دے، آپ جیسے آپ کو پراپرٹی خریدنا ہے، آپ ریئل اسٹیٹ والے کے پاس جائیں گے، اور آپ کو امیگریشن یا گرین کارڈ کے لیے اپلائی کرنا ہے، آپ امیگریشن لائر کے پاس جائیں گے، اور آپ کا کوئی
لیگل پرابلم آ گیا تو آپ ایک بیرسٹر کے پاس جائیں گے یا اٹارنی کے پاس جائیں گے، اور آپ کو مکان بنانا ہے تو آپ بلڈر کے پاس جائیں گے، اور آپ کی گاڑی خراب ہو گئی آپ میکینک کے پاس جائیں گے۔ مگر امام فرماتے ہیں کہ یہ انف نہیں ہے۔ مومنہ سے پوچھا جب ڈاکٹر نے ایک دوا بتا دی تو میرے پاس کیوں آئی ہو؟ مومنہ کہتی ہے اس لیے آئی ہوں کہ قیامت کے دن جب میرا نامہ اعمال کھلے گا، بک آف ایکشن، اور اللہ ہر عمل کے بارے میں سوال کرے گا، لا یغادر منہا کبیرۃ ولا صغیرہ۔ سورہ کاف میں اللہ کہتا ہے بک آف ایکشن کس کا نام؟ تمہارے بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے ہر عمل کا اس کے اندر تذکرہ۔ آپ کو شاید یاد نہ ہو کہ آج ابھی آدھا گھنٹہ پہلے جب آپ امام باڑے میں انٹر ہوئے تھے تو رائٹ یعنی سیدھا پیر پہلے رکھا کہ الٹا پیر، کوئی ہیبٹ ہوگی لیکن ایکچول یاد ہونا۔ وہاں نامہ اعمال میں لکھا کہ آج سے 15 سال پہلے جب آپ جعفری سینٹر اٹلانٹا میں 2 محرم کو آئے تھے تو کون سا پیر آپ نے پہلے رکھا اور کون سا پیر بعد میں، ہر چیز اس کے اندر مولا۔ جب وہ نامہ اعمال کھلے تو اللہ سوال کرے گا یہ کام کیوں کیا۔ یاد رکھیے ہر عمل کے بارے میں قیامت میں سوال ہے، چاہے گناہ ہو چاہے نیکی ہو۔ قیامت میں شراب کے بارے میں بھی سوال ہوگا، وائے۔ داڑھی شیو کرنے کے بارے میں بھی سوال ہوگا، وائے۔ میوزک سننے کے بارے میں بھی سوال ہوگا، وائے۔ اور نماز کے بارے میں بھی سوال ہوگا، وائے، کیوں پڑھی نماز۔ اور روزے کے بارے میں بھی سوال، حج کے بارے میں بھی سوال۔ پتہ چلا کہ نماز کا من تو نہیں تھا لیکن مجلس میں آئے تھے، جماعت نماز ہو رہی تھی، اگر الگ ہو جاتے تو لوگ برا سمجھتے اس لیے آ کے کھڑے ہو گئے۔ ہر عبادت کے بارے میں سوال ہے۔ تو اب مولا میں یہ چاہتی ہوں کہ قیامت میں جو سوال اللہ مجھ سے کرے میرا ایک رپلائی ہو۔ میرے مولا نے کہا، میرے آقا نے کہا، میرے امام نے کہا، ہر عمل کے بارے میں میرا یہ جواب ہو۔ یہ ہے ولایت، یہ ہے ولایت۔ ہر عمل کے بارے میں نماز کیوں پڑھی میرے آقا نے کہا۔ اور اب بات کو شارٹ کرتا ہوں اس لیے کہ مثالیں دینے کا فائدہ نہیں۔ ابھی میں شراب پی لوں اور پوچھا گیا شراب کیوں پیوں تو میں یہ نہ کہوں کہ ڈاکٹر نے کہا تھا، میں کہوں میرے امام نے کہا تھا۔ یا شراب نہیں پیوں اور مر جاؤں اور قیامت میں پوچھا جائے کہ سوسائڈ کیوں کیا تو میرا جواب یہ نہ ہو کہ میں بڑی پوائس ہوں، مجھ سے شراب پی نہیں جا رہی تھی، میں نے کہا اللہ کے لیے میں اپنی جان نہیں، میں کہوں امام نے مجھے منع کیا۔ اپنے ہر سوال کا جواب قیامت کے دن ایک دینا چاہتی ہوں، میرے امام نے کہا۔ چھٹا امام خوشی کے عالم میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گئے۔ وہ ابو بصیر جن کا کل نام لیا تھا کہ امام نے ان کو پریس کیا ہے، ان سے کہنے لگے، یہ روایت کے راوی ابو بصیر، کہ ہمارا شیعہ ایسا ہوتا ہے جیسی یہ مومنہ۔ ایک عورت کو رول ماڈل بنا رہے ہیں امام ہم جیسے مردوں کے لیے۔ ہر سوال کا جواب یہ ہے لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ ہے ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، حکم رسول کے آگے سر جھکانا۔ لیکن یہاں تک تو میں بہت پڑھ چکا ہوں، بات مکمل ہو گئی اطاعت۔ لیکن پھر امام نے اس کو دیکھا اور کہا کہ تمام ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں شراب پیو اور میں کہتا ہوں کہ نہ پیو، ابھی تمہیں فائدہ ہوگا، لیکن جب تمہاری جان یہاں پہنچے گی، جب ملک الموت روح نکال رہا ہوگا، اس وقت یہ شراب پینے کی جو تکلیف تمہیں برداشت کرنا پڑے گی وہ اس دنیا کی ساری تکلیفوں کے مقابلے میں بہت زیادہ۔ ابھی کیوں پی رہی ہو شراب؟ بہت پین ہے، ایز اے پین کلر۔ یہ 50 سال 60 سال کی بیماری، یہ سب پین کو جمع کرو، وہ انتہائی کم ہے اس پین کے مقابلے میں جو روح نکالنے کے وقت ملک الموت شرابی کو دیتا۔ ایک روایت آئی ہے اور وہ قرآن کی ایک آیت کی تشریح بھی ہے، جنت اور جہنم، یہ بھی قرآن کا ایک سبجیکٹ۔ جہنم کے بارے میں ایک جگہ قرآن نے کہا نارون حامیہ، وہ بہت گرم آگ ہے۔ گرم تو آگ تو ہوتی ہی گرم ہے، ویری ہاٹ، آگ تو ہے ہی گرم، ٹھنڈی آگ بھی کوئی ہوتی ہے؟ امام نے کہا کہ ہاں، یہ دنیا کی آگ جہنم کے مقابلے میں ٹھنڈی آگ ہے۔ جہنم کی آگ کو 70,000 ٹائم پانی سے دھویا گیا تو ٹیمپریچر کم ہو کے یہ دنیا کی آگ بنی جس میں ہم 2 منٹ بھی نہیں بیٹھ سکتے۔
مولا نے یہی جملہ تو کہا تھا اس مومن سے. اس نے آ کر کہا کہ مولا میرا من تو بہت چاہتا ہے کہ میں گناہ نہ کروں, اللہ کا حکم مانوں, آپ کے آرڈرز کو فالو کروں, لیکن کیا کروں جب گناہ کا ٹائم آتا ہے, گناہ ہو جاتا. یہ ہم لوگوں کا بھی پرابلم ہے, گناہ نہیں. بہت پرانا ڈائبیٹک پیشنٹ ہوں, مجلسوں میں شاید امام کا ذکر نعوذ باللہ کم کیا ہے, اپنی شوگر کا ذکر زیادہ کیا ہے. بہت پرانا, بہت دل کہتا کوئی ایسی چیز نہیں کھانا ہے جو شوگر بڑھائے, لیکن جب دسترخوان پر آپ لوگ, اچھا اٹلانٹا میں تو عادت نہیں ہے لوگوں کی, لیکن جہاں اور دسترخوان پہ لوگ انوائٹ کرتے ہیں اور ایک سے ایک اچھے کھانے ہوتے ہیں. ہم گھاس کھائیں, وہ بریانی کھا رہا ہو, یہ تو برداشت نہیں ہوتا, ہاتھ بڑھ جاتا. روزانہ ارادہ کرتے ہیں, پھر ہاتھ بڑھ گیا, شوگر گھر جا کے چیک کی بہت زیادہ تھی, نہیں کل سے نہیں کھائیں گے, اور معلوم ہے کل آیا تو اس سے ڈبل کھا لیا. تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مولا میں ارادہ کرتا ہوں, جیسے آپ نے نماز کے لیے مجلس سنی, ارادہ کریں گے اب کل سے فجر کی نماز قضا نہیں کرنا, لیکن صبح کا وقت آئے گا نماز قضا ہو جائے گی. کل سے شیو نہیں کرنا, لیکن صبح پہنچیں گے باتھ روم کے اندر یا واش روم میں تو خود بخود ہاتھ ریزر کی جانب بڑھ جائے گا. کل سے گانے نہیں سننا, لیکن مولا میں کنٹرول نہیں کر پاتا ہوں. امام نے کہا مت کنٹرول کرو, گناہ کرو, گناہ کرو, لیکن پہلے ایک کام کر لو, اپنے کچن میں جاؤ اور ایک آگ جلاؤ بہت ہی ہائی ٹیمپریچر والی, اور اس میں جا کے بیٹھے جاؤ. دیکھتے رہو کہ کتنے منٹ آرام سے بیٹھ سکتے ہو. جیسے لوگ ہماری مجلس میں واچ دیکھتے ہیں نا, کتنے منٹ باقی ہیں, مصائب پر آنے والے ہیں کہ نہیں آنے والے. ابھی نہیں آنے والا ہوں مصائب پہ, ابھی خاصی مجلس باقی ہے. تو خیر کہا بیٹھ جاؤ, جتنی دیر وہ آگ کو برداشت کر لو اتنی دیر کا گناہ کر لینا. بھئی اللہ کیا کرے گا, تمہارے گناہ کے بعد تمہیں آگ میں جلائے گا. کہ تو خدا بندہ اتنی آگ تو مجھ سے برداشت ہے, 5 منٹ کی آگ تو میں. اور پھر امام نے کہا یہ یاد رکھو, یہ دنیا کی آگ ہے, جہنم کی آگ کو 70,000 ٹائم پانی سے دھویا گیا تب یہ آگ بنی. اگر اس میں 1 منٹ بھی نہیں بیٹھ سکتے تو کیا سمجھ کے گناہ کر رہے ہو. تو امام نے فرمایا اس مومنہ سے, کون, جس نے اس طرح سے امام کو فالو کیا کہ جب آخری امام آئے گا ان تمام اماموں کا وارث, تو یہ خاتون, یہ قابل احترام مومنہ زندہ کر کے ان کی فوج میں شامل کی جائیں گی. آپ بھی ایسے بنے, ہم بھی ایسے بنے. پھر دیکھیے کہ کس طرح سے, جو زیارت میں ہم جملہ کہتے ہیں کہ اجل اللہ تعالی ظہورک, اللہ آپ کے ظہور کو جلدی کرے اور ہمیں آپ کے ساتھیوں میں شامل کرے. پہلے اپنے آپ کو ایسا بنائیں, پھر دیکھیے کہ کیسے لشکر امام میں آپ شامل نہیں ہوتے ہیں. تو امام نے فرمایا اس وقت یہ ساری تکلیف زندگی بھر کی ایک طرف. پہلے زمانے میں وہ اسکیل ہوتے تھے نا, جس میں 2 پلے ہوتے تھے. شاید گجرات کے گاؤں میں یا احمد آباد کی کسی پرانی دکان پہ اب تک وہ ہو, ہر جگہ ڈیجیٹل اسکیل نہ آیا ہو. کہا ساری زندگی کا پین ایک طرف, اور ملک الموت روح نکالتے وقت جو تکلیف دے گا وہ ایک طرف, وہ زیادہ ہوگی اور بہت زیادہ ہوگی. اس لیے تم یہ شراب نہ پینا. اور یہاں پر شیخ عباس قمی, شہید دست غیب شیرازی اور ہمارے جتنے علماء نے موت کے موضوع پہ بکس لکھی, اس میں ایک واقعہ کوٹ کیا کہ خالی یہ مسئلہ نہیں, ایک اور بھی مسئلہ یہاں پہ شراب کے ساتھ آ رہا. شراب یعنی دارو, خیر شراب بھی لوگ جانتے ہوں گے. اب میں دارو کے اوپر آج کی مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں, چونکہ اس واقعے کے اندر ایک اور بہت اہم میسج. فضیل ابن عیاض اپنے زمانے کے مشہور ڈاکو, قرآن کی ایک آیت سن کر, الم یعن للذین, ایک آیت سن کر سورہ حشر کی چینج ہو گئے, اور پھر بڑے نیک اور مقدس بزرگ بنے. لیکن چونکہ ہمارے تمام علماء نے ان کا واقعہ کوٹ کیا, اس لیے اس واقعے کو میں پڑھ رہا ہوں, گرچہ امام کا واقعہ نہیں یا کسی مرجع کا واقعہ نہیں. ان کے پاس پھر پوری اسلامک ورلڈ سے لوگ علم حاصل کرنے آتے تھے. اس زمانے کا حوضہ ایسے ہی ایک اسٹوڈنٹ ان کے پاس تھا, اور بہت ہی سنسیئر
اور بہت ہی ریلیجس اور بہت ہی محنت کرنے والا، لیکن پتہ چلا کہ وہ بیمار ہو گیا۔ پہلے زمانے کی بیماریاں بہت ٹائم لیتی تھیں، یہ خود اپنی جگہ ایک آرگومنٹ یا ڈسکشن ہے۔ آج کل کی موت اچھی ہے کہ اس وقت کی موت اچھی تھی؟ آج کل تو اچانک موت آتی ہے، کوئی آپ سے موبائل پہ بات کر رہا ہے، پتہ چلا مر گیا۔ اور پہلے یہ کہ نہیں 6 مہینے 8 مہینے 2 مہینے 1 سال بستر پہ رہا، وصیت کا موقع بھی ملا، توبہ کا موقع بھی ملا، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا موقع بھی ملا۔ آج کل تو کوئی چانس ہی نہیں ہوتا اور آدمی مر جاتا۔ یہ بات بھی آج کی مجلس میں بہت اہم ایک پوائنٹ بننے والی ہے اگر ٹائم رہا آخر میں۔ خلاصہ یہ ہے کہ پتہ چلا بیمار، جاتے رہے ہر تیسرے چوتھے دن اس کو دیکھنے کے لیے۔ آخر ایک دن جب یہ مسجد میں درس دے رہے تھے، اسی ریلیجس اسٹوڈنٹ کی جانب کے گھر سے میسج آیا کہ اب اس کا آخری وقت قریب آ گیا اور بس مرنے والا ہے اس وقت، آپ آ کر ایک بار اس کے لیے دعا کر دیں۔ بزرگ، نیک، مقدس لوگ، ان کا پریزنس بھی مرنے والے کو فائدہ دیتا اور ان کی دعا بھی فائدہ دیتی، خالی پریزنس بھی فائدہ دیتا، پریزنس۔ چنانچہ ایک ایسا نوجوان جو ان کا اسٹوڈنٹ بھی رہا، تو ایک عام مومن کا حق ہے، اس کا تو زیادہ حق ہے، چلے گئے، اپنا درس بند کیا اور چلے گئے، اس کے قریب گئے، اور جو آخری وقت میں سب سے اہم چیز ہے اس سے کلمہ پڑھوایا۔ کہہ دو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ابھی دوسرے کلمے کے دوسرے پارٹ پہ تو پہنچے ہی نہیں کہ وہ مرنے والا، وہ نوجوان جو بہت بری حالت میں، تکلیف، درد، پین، ایک بار ان کی جانب دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نہیں پڑھوں گا کلمہ۔ اچھا، مرتا ہوا آدمی، اس کو اپنے سینسز پہ اتنا کنٹرول بھی نہیں ہوتا ہے، دوبارہ اسے ریپیٹ کیا۔ تیسری مرتبہ جب کہا کلمہ پڑھو تو وہ غصے کے عالم میں بیٹھ گئے، اس کے بدن میں طاقت نہیں تھی، اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگا کہ نعوذ باللہ یہ نان سینس باتیں بند کرے اور نکل جائے میرے کمرے سے، میں کہہ چکا ہوں کہ میں نہیں پڑھوں گا کلمہ۔ اب اتنا اس نے کہا، انف تھا، فضیل ابن عیاض نکلے۔ ابھی انہوں نے ڈور کو کراس کیا تھا کہ گھر والوں کے رونے کی آواز آئی، دیٹ مینس وہ نوجوان مر گیا۔ اب اگر 1 گھنٹے کے بعد اس کے مرنے کی خبر آتی تو سوچ سکتے تھے کہ شاید اس وقت غصے کے عالم میں یہ کہا، بعد میں توبہ کر لی ہوگی، یہاں تو سیکنڈز مر گیا۔ یعنی ایسا آدمی جسے مرتے وقت کلمہ بھی نہ ملا، گھر آ گئے بہت پریشان۔ وائی؟ ایسا نیک، ایسا ریلیجس، دین کا طالب علم، اور کلمہ بھی نہیں، بس اللہ سے رو رو کے دعا کی، خدا بندہ کسی طرح مجھے اس کا ریزن پتہ چل جائے۔ اس کے موت کے بعد پہلی شب جمعہ آئی۔ آج آپ کے گھر کی بھی یہ سٹوری ہوگی، اس سے ڈیفرنٹ، یہ تو نہیں لیکن اس سے ملتی جلتی۔ آج کی رات شب جمعہ ہے، آپ کے جتنے مرحوم دنیا سے جا چکے ہیں، بلکہ غالباً گجراتی میں کہتے بھی ہیں جو لوگ گزر چکے ہیں، وہ سب آج کی رات آپ کے گھروں میں آئیں گے۔ ڈریے گا نہیں، گھبرائیے گا نہیں، وہ اس لیے آئیں گے کہ آپ سے رو رو کے یہ کہیں گے کہ ہمارے لیے کوئی نیکی بھیجوا دو۔ شب جمعہ روحیں آزاد کی جاتی ہیں کہ جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس۔ ان کے خواب میں بھی وہ اسٹوڈنٹ آیا اور بہت بری حالت میں دیکھا۔ اب ٹائم بھی نہیں ہے بیان کرنے کو، اور آپ نے کئی علماء سے یہ واقعہ سنا ہوا ہوگا۔ بہت عذاب پہ ایک آدھ مجلس تفصیل سے آئے گی، وہاں پہ میں ذرا سارا بتاؤں گا کہ کس طرح کا عذاب ہے۔ ابھی تو خیر بہت ہی بری حالت، گھبرا کے کہا کہ تیری یہ حالت، اتنا عذاب، دیکھو تو نے کلمہ نہیں پڑھا تھا نا، اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ ریزن کیا تھا؟ کہا یہ مرنے کے بعد پتا چلا کہ میں 3 گناہ ایسے کرتا تھا، اس کے علاوہ باقی پوری زندگی میری ٹھیک، بلکہ بہت ریلیجس، 3 گناہ ایسا کرتا تھا جس کے نتیجے میں میرے اوپر یہ عذاب آیا کہ کلمہ بھی نہیں، اور اس کے بعد تو پھر پنشمنٹ۔ نمبر 1 یہی چیز،
میں شراب پیتا تھا چھپ کے، لوگوں سے، لوگوں کو پتہ نہ چلے. گھر میں بیٹھ کے کتنے ہی ایسے لوگ بھی شراب پیتے ہوں گے جو پبلک کے سامنے بڑے ریلیجس اور پوائز سمجھے جاتے ہیں. کہا کہ شراب، مرنے کے بعد پتہ چلا کہ ایسا آدمی آخری وقت میں کلمے سے بھی محروم ہو جاتا. دوسری بات یہ تھی کہ میرے دل میں جیلیسی بہت تھی. جب میں کسی انسان کو دیکھتا تھا کہ اللہ نے اسے کوئی نعمت دی، نعمتیں تو اللہ کی طرف سے ملتی اور دو ریزن ہوتے، یا اللہ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے، یا اللہ کی طرف سے آپ کا ایک ٹرائل ہے. یا اللہ آپ کے کسی نیک عمل سے خوش ہوا، یا آپ کا امتحان لینا. بہرحال نعمتیں ملتی ہیں، کسی کا اچھا مکان، کسی کی اچھی گاڑی، کسی کو اچھا جاب، کسی کا اچھا بزنس، کسی کی اچھی لائف. یہ لیڈیز کا بڑا پرابلم ہے، کس طرح سے ہسبینڈ اینڈ وائف کو آپس میں لڑایا جائے. کس کو لڑائیں گے؟ جو بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، جو آلریڈی لڑ رہے ہیں ان کو کیا لڑائیں گے؟ تو اب یہ جو مسئلے ہوتے ہیں ہمارے یہاں کا، آپ تو الحمدللہ اس سے بچ گئے ہوں گے. بہت سے لوگ یہی کہتے ہیں مولانا ویسٹ میں آ گئے، ساس بہو کے چکر سے ہم کو نجات ملی. لیکن یہ کہ ہمارے یہاں ساس اور بہو کا اپنا ٹینشن اتنا نہیں ہوتا جتنا یہ بیچ کے اندر تیل ڈالنے والے اور فیول پرووائڈ کرنے والے حسد کی وجہ سے. جیلیسی یہ اتنا برا گناہ ہے حسد کا. کسی کی نعمت پہ کبھی حسد نہ کرے. یہ اتنا بڑا گناہ کہ نیکیوں میں سب سے ٹاپ کی نیکی کیا ہے تو گناہوں میں سب سے ٹاپ کا گناہ کیا. دو ایسے ایکشن ہیں انسان کے جس کے لیے سیم حدیث آئی. ایک نیکی کا ثواب بتانے کے لیے، ایک گناہ کو بتانے کے لیے. سیم ورڈنگ. حسد کے لیے حدیث کہ جو آدمی کسی سے حسد کرتا، ان الحسد یأکل الحسنات کما تاکل النار، جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، لکڑی کو آگ میں ڈال دیں، آگ لکڑی کو ختم کر دے گی، اسی طرح حسد تمہاری ساری نیکیوں کو ختم کر دیتا. نمازیں پڑھتے ہیں اور ثواب گیا، حج کرتے ہیں اور ثواب ضائع ہو گیا، عبادت کرتے ہیں اور ثواب ضائع ہو گیا، شب جمعہ دعائے کمیل سے سورہ یاسین سے لے کے ہر عبادت کرتے ہیں اور ثواب ضائع حسد کی وجہ سے. اور اسی طریقے سے اب یہ دیکھیے، یہ گناہ، یہ جو ورڈنگ ہے نا، یہ ورڈنگ ایک اور حدیث میں آئی، اور وہ یہ کہ جس سے اندازہ ہوگا کہ اسلام نے حسد کو کتنا بڑا گناہ سمجھا. اور وہ یہ ہے کہ حب علی یاکل السیئات کما تاکل النار الحطب، علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. وہاں گناہ ختم ہوتے ہیں محبت علی کے نتیجے میں، حسد کے نتیجے میں نیکیاں ختم ہوتی ہیں. یعنی عبادتوں میں اگر محبت علی ٹاپ آف دا لسٹ ہے تو گناہوں میں حسد ٹاپ آف دا لسٹ ہے. اور اہل بیت سے جو اتنی دشمنی اور عداوت کی گئی اور محبت علی کو مٹایا گیا، اس کا ریزن بھی حسد تھا. یہ اتنے اچھے کیوں ہیں، ہم ایسے کیوں نہیں بن سکتے؟ یہ حسد کا جذبہ تھا کہ عالم کے لیے ساری رات تڑپتے تھے اور نیند نہیں آتی تھی، علی کو علم نہ ملے ہمیں علم ملے. یہ حسد ہی ہے. تو اب یہ ہے کہ کہا کہ یہ گناہ میں کرتا تھا کہ اب کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی، میں جل رہا ہوں آگ میں، کیوں ملی اسے یہ نعمت، کسی طرح چھن جائے. اور تیسرا یہ کہ میں غیبت بہت کیا کرتا تھا. شراب، حسد اور غیبت. جہاں بیٹھا کسی نہ کسی مومن کی برائی. یاد رکھیے کہ ابھی تک ٹل ناؤ، آگے نہیں کہہ سکتا فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، ٹل ناؤ شراب پینے والے ابھی تک اتنا ریسپیکٹ کرتے ہیں کہ امام باڑے میں بیٹھ کے شراب نہیں پئیں گے اور انشاءاللہ کبھی بھی نہیں پئیں گے. لیکن دنیا اتنی خراب ہو گئی پھر بھی آپ کو امام باڑے میں شراب نظر نہیں آئی. مسجدوں میں لوگ شراب نہیں پئیں گے، چاہے باقی ہر جگہ پئیں، پب اور شراب خانے میں اور اپنے ہاں
برتھ ڈے کے فنکشن میں اور شادی بیاہ کی تقریب میں یا ڈنر کے اوپر وہ لوگ آپ نے دیکھے نہیں ہیں، اس لیے آپ کو شاید میری بات عجیب لگے، لیکن اس دنیا میں صاحبان ایمان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ گناہ بہت بدترین گناہ ہے، لیکن گناہگار کو بھی پتا کہ مسجد کی ایک رسپیکٹ، امام باڑے کی ایک رسپیکٹ، خانہ کعبہ کی ایک رسپیکٹ۔ ابھی حال ہی میں ایک صاحب نے حج کیا اور اس کے بعد ایک مومن نہیں ہے، ایک مسلمان، اپنا ایک سفر نامہ لکھا حج کا، تو اس کے اندر لکھ رہے ہیں، دیکھیے ذرا آدمی کتنا بے حیا بن جاتا، کہ میں عرفات اور مینا گیا 5 دن بہت زیادہ تھک گیا۔ عرفات اور مینا کے پرابلم تو ہوتے ہی ہیں، چنانچہ اپنے گھر آتے ہی پہلا کام میں نے یہ کیا کہ فریج کھول کے شراب کی بوتل نکالی، پوری ایک بوتل ختم کی، تب جا کے مجھے سکون حاصل ہوا۔ یہ اختتام اپنے حج کا اس بات پہ کر رہے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ یہ لکھ رہے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرفات اور مینا میں ان کی بھی ہمت نہیں ہوئی شراب پینے کی، جو اتنا بے حیا آدمی کہ گناہ اتنا بڑا کر کے لکھ کر پبلک کے ہاتھ میں دے دے، یہ ابھی تک ہے نا۔ لیکن غیبت کیسا گناہ، امام باڑوں میں بھی ہوتا، مسجدوں میں بھی ہوتا ہے، کربلا میں امام حسین کے روضے پہ بھی ہوتا ہے، خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کے بھی یہ گناہ کیا جاتا۔ شراب سب سے بدتر گناہوں میں سے ایک، مگر پھر بھی گناہگار بھی اتنا سمجھتا ہے کہ یہ شراب یہاں نہیں پی جائے گی، یہ رسپیکٹ کے خلاف ہے۔ غیبت کو ایسا گناہ بنا دیا گیا کہ نماز جماعت سے پہلے لوگ بیٹھے ہیں تو غیبت ہو رہی، نماز جماعت کے بعد ختم ہوئی نماز جماعت اور غیبتیں ہو رہی، مجلس سے پہلے غیبتیں ہو رہی ہیں، مجلس کے بعد غیبتیں ہو رہی۔ اور وہ کہہ رہا ہے کہ پتہ چلا کہ یہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ اس کا کرنے والا آخری وقت میں کلمے سے بھی محروم ہو جاتا۔ ایک دارو پینے والا، ایک حسد کرنے والا، ایک غیبت کرنے والا، اور کتنے زیادہ ہمارے ہاں یہ گناہ کامن۔ اب سنیے ایک بات، آخری بات، اس پہ بھی مجھے ایک بہت فیمس اسٹوری پڑھنا تھی، لیکن اب آج وقت نہیں ہے تو انشاءاللہ کل۔ ابھی صرف ایک آخری بات، کسی مومن کا باپ یا کسی مومن کی ماں قید ہو جائے، گرفتار ہو جائے، جیل میں بھیج دی جائے، کتنا پریشان ہوگا، کتنی کوشش کرے گا کہ کسی طریقے سے ان کو جیل سے نکالا جائے، بڑے سے بڑا لائر کرنا پڑے، بہت زیادہ مہنگی فیس دے گا اس وقت۔ یا آج کل والدین کی اتنی رسپیکٹ نہیں ہے، ہو سکتا ہے شکر کا سجدہ انجام دے کہ اچھا ہے ماں کی بک بک چک چک سے نجات ملی، پڑی رہے جیل میں۔ تو یہ ایسا ہی ہوگا جو اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا، بیوی سے محبت کرنے والے ہی ماں کو جو ہے ڈیگریڈ کرتے، تو چلے اس کی بیوی اگر جیل میں گرفتار ہو جائے، اور کسی سے تو آدمی محبت کرتا ہے، جس سے محبت کرتے وہ جیل چلا جائے، اور معلوم ہوا کہ قید کے عالم میں ہے، اور قید بھی ایسی کہ قید میں اس پہ ٹارچر کیا جا رہا۔ اب آج کل تو دنیا الٹی ہو گئی ہے، بہت سی جگہ پہ جیل میں زیادہ عیش و آرام ملتے ہیں، اتنا اپنا گھر میں بھی نہیں ملتا۔ لیکن آپ آئے تو انڈیا سے ہے نا، کچھ پاکستان کے لوگ ہوں گے میری طرح سے، انڈیا اور پاکستان میں کیا ہوتا، ایسی جیل ہوتی ہے کہ نانی یاد آ جاتی، اور یہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ہمیشہ نانی کیوں یاد آتی ہے، دادی کیوں یاد نہیں آتی۔ خیر وہ ہوگی کوئی ایسی نانی اسلام میں یا تاریخ اسلام میں۔ اچھا، تو اب خلاصہ یہ کہ جیل میں خالی جیل نہیں ہے، بہت ٹارچر کے ساتھ ہے، جس سے بھی محبت ہے۔ ماں باپ تو میں نے اس لیے کہا کہ ویسے نیچرلی ان سے محبت ہوتی، کتنی کوشش کرے گا آدمی، لائر الگ لے گا، اپنے تعلقات الگ استعمال کرے گا، جائز اور ناجائز کو چھوڑیں، ہو سکتا ہے جیل میں وہاں پیسے ویسے دے کے، رشوت وغیرہ دے کے ان کے لیے فیسلٹی لینا چاہے، اپنی حد تک پوری کوشش کرے گا۔ لیکن یہ جنرل بات کر رہا ہوں، ماں مر گئی، ہم کو بھی پتا ہے، ماں تو ہر وقت انسان کے ساتھ گناہگار تھی، باپ مر گیا گناہگار تھا، اور جس سے محبت ہے وہ مر گیا گناہگار، کہاں گیا؟ جیل میں گیا، سخت ترین جیل میں گیا۔ یہ دنیا کی جیل تو کیا ہوگی جو قبر کی جیل،
اور اگر عذاب آ رہا ہے تو سخت ترین عذاب آ رہا ہوگا. دنیا میں کیا ٹارچر ہوتا ہے جو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے گناہ گار کو. کوئی فکر ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ کچھ ان کو اس قید سے رہا کرانے کے لیے کوئی انسان کوشش کر رہا ہے؟ پاکستان میں پرسنلی جانتا ہوں کیونکہ شہر کراچی سے میرا تعلق ہے. کراچی میں تو بہت سے بے گناہ بھی قید ہو جاتے ہیں. اولاد قید ہو گئی، جوان بیٹا اگر باپ بوڑھا، ماں قید ہو گئی اگر بیٹا جوان. مکان تک لوگوں نے بیچ دیے ہیں تاکہ لائر کی فیس اور کورٹ کی فیس کسی طرح ان کو رہا کرانا. پراپرٹی آدمی سیل کر دیتا ہے صرف اس لیے کہ جیل میں ہے، یہ برداشت نہیں ہو رہا. اور جو ماں باپ یا جو اولاد گناہوں کی وجہ سے قبر کی قید میں ہوں گے. مولا کا جملہ ہے کہ قبر کیا ہے قبر؟ ان القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النار. جنت کا باغ بھی ہے کچھ لوگوں کے لیے، کچھ کے لیے جہنم کا سخت ترین عذاب اسی قبر میں. ان کو کیسے رہا کرانے کی کوئی فکر ہے؟ اور کوئی رات نہ سہی تو شب جمعہ اسی لیے بنائی گئی ہے کہ کم از کم آج تو یاد کر لو اپنے اس مرحوم کو جو خدا معلوم قبر میں کس حالت میں ہے. یوم تبلی السرائر قرآن نے قیامت کے لیے کہا، قیامت میں ہر آدمی کا سیکرٹ کھول دیا جائے گا. قبر میں تو ہمیں نہیں پتا نا. امید ہے کہ مومن ہے تو اچھی حالت میں ہوں گے، لیکن کیا ابھی 50-50 چانس تو ہے نا. فکر ہے یہاں پہ کوئی اپنا مکان بیچتا ہے اپنے ماں یا باپ کے گناہ کو معاف کرانے کے لیے. ایک رات، آج کی رات 2 رکعت نماز ہدیہ والدین پڑھنا کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. 1-2 رکعت نماز ویک میں ایک دن، وہ ذرا مشکل ہو جاتا. کوئی احساس ہی نہیں کہ جیل، سخت ترین جیل، اور جیل کا عذاب سخت ترین عذاب. دنیا کا کوئی عذاب یا کوئی ٹارچر قبر کے کا تو مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. آج کی رات شب جمعہ، ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان خود بھی اپنے آپ کو چیک کرے. ایسا نہ ہو کہ ان کی مدد کرتے کرتے خود اتنے گناہ کر کے جائیں کہ پتہ نہیں قبر میں ہمارا کیا حشر ہو. مگر ان کی بھی مدد کرو جو جا چکے، اور ان کو تو ہمارے علاوہ اور کون یاد کرے گا. 2 رکعت نماز ہدیہ والدین تو میں نے بطور مثال کہی. یہ تو ایزیسٹ عمل ہے جو ہر آدمی کر سکتا، اور خاص طور پر اٹلانٹا کے رہنے والے. کہ بھئی اٹلانٹا میں کیا ایسی خاص بات ہے یہاں لوگ بہت والدین کے نافرمان ہیں؟ نہیں، یہ مسئلہ نہیں. میں نے سنا ہے، بلکہ پورے ویسٹ کی یہ حالت ہے. ڈرائیو کر کے لوگ آتے ہیں، کوئی 40 منٹ کی ڈرائیو، کوئی 30 منٹ کی ڈرائیو، کوئی 20 منٹ کی ڈرائیو. نیئرسٹ پہ غالباً 10 منٹ کی ڈرائیو تو ہوگی. تو نماز ہدیہ والدین تو کار چلاتے ہوئے بھی آدمی چلتی ہوئے حالت میں یہ نماز پڑھ سکتا ہے، ٹائم بھی الگ سے نہیں دینا. وہ تو آپ کو مسئلے معلوم ہے. علماء کرام آپ کی رہنمائی کرتے ہیں کہ سنت نماز چلتے پھرتے بھی پڑھی جا سکتی ہے. ہاں، وضو کرنا ہے اور قبلے سے نہیں، قبلہ نہیں، اور باتیں نہیں کرنا. لیکن اتنی فیسلٹی کے باوجود اب یہ خالی نماز ہدیہ والدین موضوع نہیں ہے. آج کا موضوع ہے کہ والدین، اور والدین اس لیے میں نے کہا کہ اکثر والدین کا انتقال پہلے ہوتا ہے پھر اولاد. ہو سکتا ہے کسی کا یہی کیس، وہ خود بوڑھا ہو، اس کے جوان دنیا سے جا چکے ہوں، بھائی بہنیں، چچا، خالہ، پھوپھی، یہ سارے کے سارے، اور اولاد. فکر کہ وہ جیل میں ہیں مرنے کے بعد، یعنی 50-50 چانس. کوئی مدد کرو ان کی. اور جن کے گناہ ہماری آنکھوں کے سامنے، ہمیں پتا ہے کہ ہماری ماں نماز فجر نہیں پڑھتی تھی. دنیا کے سامنے کہنا بھی حرام ہے، لیکن خود تو جانتے ہیں نا کہ اس کی سزا برداشت کر رہی. تو آج کی رات، اور یہ وہی بات ہے جو گھوڑے والے واقعے کے آخر میں آئی تھی، وہی آج کی تقریر کے آخر میں بھی آ گئی. یہ دنیا کی جیل اور اس کا ٹارچر تو ہم دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. آج کل جب میڈیا اتنا فاسٹ ہو گیا، کتنے، میرا خیال ہے، میں نے کبھی چیک نہیں کیا، لیکن یوٹیوب یا اس ٹائپ کی سائٹس پر کتنی ایسی چھوٹی چھوٹی کلپس اور فلمیں بھی ہوں گی. یہ اتنا ٹارچر. قبر کا عذاب آپ نے نہیں دیکھا، لیکن اس نے دیکھا ہے
کہ جس کی ہر بات پہ ہم آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہیں، ہماری آنکھ کسی عذاب کو دیکھے یہ چھوٹا، اور اللہ کا رسول اگر کہہ دے، امام معصوم اگر کہہ دے کہ بے نمازی کو یہ عذاب مل رہا ہے، غیبت کرنے والے کو یہ عذاب مل رہا ہے، گانا سننے والے کو یہ عذاب مل رہا ہے، شراب پینے والے کو یہ عذاب مل رہا ہے، اپنی آنکھ والے عذاب کے مقابلے میں یہ عذاب بڑا ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے جو کبھی غلط نہیں کہہ سکتا۔ یہ یقین ہونا چاہیے، یہ ہے ولایت، یہ ہے رسالت، یہ ہے امامت، اور وہ کہہ رہے ہیں۔ مگر یہ وہ ذمہ داری ہے جو اسلام نے بھی ہم پر عائد کی ہے اور کامن سینس بھی کہتی ہے۔ ماں بیمار ہو جائے یا دنیا کی جیل میں جائے تو کوشش بہت اچھی چیز ہے، مگر اس سے زیادہ یہ قبر کی کوشش، یہ ایک ذمہ داری ہے، اسلام اور عقل دونوں کہتی ہے۔ بلکہ بعض لوگوں کے والدین تو شاید اپنی اولاد سے یہ وعدہ بھی لیتے ہیں کہ بیٹا ہمارے بعد یہ خیال بھی کر دینا، اور نہیں لیتے تو لینا چاہیے۔ یہ بات اب کل آگے بڑھے گی۔ والدین سے کیے ہوئے وعدے بہت اہم ہوتے ہیں، اسلام میں ہر وعدہ اہم، لیکن والدین سے کیے ہوئے وعدے۔ جس وقت حسین کو مدینہ جانے سے نکلنے سے روکا جا رہا تھا، کربلا جانے سے روکا جا رہا تھا، تو آقا حسین نے ون آف دا ریزن یہ بھی بتایا کہ میں نے اپنے نانا سے وعدہ کیا اور میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا۔ وعدہ طفلی جو مرثیوں میں آتا ہے کہ میرا بچپنے کا وعدہ ہے، آج کا بھی نہیں۔ ذرا سی مصائب کی ترتیب میں بدل رہا ہوں، یعنی کربلا پہنچنے کے مصائب اب کل رات کو آئیں گے، اس کا ریزن میں کل ہی بتاؤں گا، اس کا ایک ریزن بھی۔ جب حسین مدینے سے جا رہے تھے تو بہت سارے لوگوں نے آ کے حسین کو مشورہ دیا اور روکا۔ عبداللہ ابن عباس کا واقعہ تو مشہور ہے۔ حسین سے کہا، حسین میں نے تیرے بابا کا زمانہ دیکھا اور اس شہر کوفہ کو بھی جانتا ہوں، عراق کی جانب نہ جانا، یہ لوگ بڑے بے وفا ہیں۔ اب میں بات بہت شارٹ کر رہا ہوں کیونکہ آج وقت خاصا گزر گیا۔ شروع کی 2-3 تاریخوں میں مصائب اگر کم بھی ہوئے تو انشاءاللہ آخری مجلسوں میں اس کی کمی کو پورا کر دوں۔ جب حسین نے کہا مجھے جانا ہے، یہ میرا نانا سے وعدہ، تو ایک جملہ عبداللہ ابن عباس نے بڑا عجیب کہا، حسین اگر جا ہی رہا ہے تو عورتوں کو لے کے نہ جا۔ اس سے پہلے کہ آقا کوئی جواب دے، پردے کے پیچھے سے زینب کبریٰ کی آواز آئی اور بہت جلال والی آواز، اے ابن عباس، بہن کو بھائی سے جدا کر رہا ہے، ابھی سے زینب کی موت کا سامان کر رہا ہے۔ ارے بھائی سے جدا ہو کے یہ بہن مدینے میں زندہ کیسے رہے گی؟ شہزادی عاش تو خالی ایک تصور آپ نے کیا کہ میں بھائی سے جدا ہو جاؤں تو مر جاؤں گی۔ جب عصر عاشور حسین آئے ہوں گے اور کہا ہوگا زینب میرا آخری سلام لو، آج 55 سال کا بھائی اور بہن کا ساتھ تو چھوٹ رہا ہے، اس بہن کے دل پہ کیا قیامت گزری ہوگی۔ اور بھی کئی لوگوں نے، ام سلمہ نے روکا، ام ہانی بھی زندہ تھی، حسین کی سگی پھوپھی، مولا علی کی بڑی بہن۔ یہی جملہ تو کہا کہ بیٹا میں اس خاندان میں بزرگ ہوں، سفر کا ارادہ نہ کر، اس لیے کہ 3 دن سے میں جنوں کے رونے کی آواز سن رہی۔ جب تیری ماں دنیا سے گئی تھی تب بھی یہ جنوں کا نوحہ میں نے 3 دن سنا، جب تیرا بابا دنیا سے گیا تھا تب بھی یہ نوحہ میں نے 3 دن سنا، جب حسن دنیا سے گئے تھے تب بھی یہ نوحہ میں نے سنا، حسین اس وقت مدینے سے نہ جا۔ اور پھوپھی کو بھی یہی جواب دیا، نانا سے اور ماں سے وعدہ کیا ہوا۔ مگر یہ وعدے تھے جو حسین نے کیے، یہ وعدے تھے جو نانا اور ماں سے حسین نے کیے تھے، انہوں نے وعدہ لیا تھا۔ ایک وعدہ حسین نے کسی اور سے بھی کیا تھا۔ مرحوم مولانا غلام عسکری صاحب خطیب آل محمد اکثر یہ جملہ پڑھتے ہیں جو شہزادہ علی اصغر کے مصائب میں دوبارہ بھی پڑھوں گا، اور وہ یہ ہے کہ جب فاطمہ صغریٰ کو یہ یقین ہو گیا کہ بابا مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جا رہے ہیں،
تب سغرا ایک بار رباب کے پاس آئی اور کہا اماں رباب میری طبیعت خراب تھی، میں بیمار ہوں 2-3 ہفتے سے۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے نا تو بہت ہی چھوٹا بچہ یا نیو بورن بیبی کے قریب نہیں جاتا، تو اصغر کو تو اب تک میں نے دیکھا بھی نہیں، اب جب آپ جا رہی ہیں اور میرا اصغر بھیا جا رہا تو اماں کم از کم ایک بار تو اصغر کو میری گود میں دے دیجیے۔ یہ بہن کسی طرح سے اس بھائی کو اچھی طرح سے دیکھ لے، اصغر کو گود میں لیا، اصغر کو بوسہ دیا ننھی سغرا نے، اور ایک بار ایک جملہ کہا، اصغر بھیا سب مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا تم بھی چلے جاؤ گے؟ اب بہن کی فریاد اصغر نے کچھ اس طرح سنی کہ ایک بار سغرا کے سینے سے چمٹ گیا۔ حسین کا پیغام آیا، زینب بہن قافلہ تیار، سیدانیوں سے کہو کہ باہر آئیں۔ رباب آگے آئیں سغرا کے قریب اور کہا اصغر کو گود میں لینا چاہ۔ اصغر نے ماں سے منہ پھیر لیا، بہن کی آغوش میں گود میں منہ چھپائے لیٹا۔ رباب کہتی رہی اصغر میری گود میں آ جا، اصغر راضی نہیں ہوا۔ کلثوم آگے بڑھی، اصغر بیٹا میری گود میں آ جا۔ ام فروہ جو ایک روایت کے مطابق علی اصغر کی خالہ بھی ہیں، رباب کی بڑی بہن، وہ آگے بڑھی۔ اصغر کسی کی بات نہیں سن رہا، حتیٰ یہ کہ کبرا آئی، حتیٰ یہ کہ سکینہ آئی، آخر میں زینب آ گئی۔ زینب آ گئی، اصغر بیٹا میری گود میں آ جا، ہمیں یہاں سے چلنا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ اور اصغر آج پھوپھی کی جانب بھی متوجہ نہیں ہے۔ ایسی فریاد سغرا کی اصغر کے دل کو لگی۔ 3 بار حسین نے پیغام دیا، 4تھی بار خود آ گئے۔ کہا زینب تجھے پتا ہے نا، میں نے کل بھی کہا تھا شریکت الحسین، تمہیں پتا ہے کہ ہمیں مغرب سے پہلے مدینے سے نکل جانا ہے، یہ دیر کیوں ہو رہی؟ زینب نے کہا بھیا کیا کریں، اصغر نہیں مان رہا۔ حسین قریب آئے، کہا اصغر بیٹا میری گود میں آ جا۔ اللہ معلوم آج کون سا دن تھا کہ اصغر باپ کی گود میں جانے کو بھی تیار نہیں۔ ایک جملہ حسین نے کہا، ایک وعدہ ایک جملہ، بھئی یہ جملہ سننا تھا کہ اصغر کو گویا تڑپ کر اچھل کر بہن کی گود سے باپ کی گود میں آ گئے۔ عجیب جملہ کہا میرے آقا حسین، اصغر بیٹا میں تجھے تیری بہن سے الگ نہ کرتا اور تجھے یہاں چھوڑ کے جاتا، لیکن جو جہاد مجھے کربلا میں کرنا ہے تیرے بغیر میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہوں۔ اصغر تیرے خون ناحق کی مجھے کربلا میں ضرورت ہے، تو میرا سب سے بڑا مجاہد بننے والا ہے۔ اب جو اصغر نے سنا کہ بابا کا جہاد میرے بغیر مکمل نہیں ہوگا، تڑپ کے باپ کی گود میں آ گئے۔ شاید اسی لیے جب عصر عاشور حسین نے کہا تھا حل من ناصرین ینصرونا، تو اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا تھا۔ بابا ابھی سے آپ نے کیوں حل من ناصر کہا؟ ابھی اصغر زندہ ہے، مدینے سے وعدہ کر کے آئے تھے اصغر کو میدان میں لے کے جائیے۔ اور حسین نے کہا زینب بہن اب بیبیوں سے کہو جلدی کریں، سواریاں آ چکی۔ کیا شان کی سواریاں تھیں، محلہ بنی ہاشم میں پہرا لگ چکا ہے، اونٹ لائے جا رہے ہیں، ہر اونٹ پہ محمل و ہماری ہے، ہر محمل پہ پردہ پڑا ہے، ہر بی بی باہر آتی ہے، اس کا وارث آگے بڑھتا ہے، سہارا دیتا ہے۔ ام فروہ باہر آئیں، ایک بار قاسم دوڑ کے آگے بڑھے، ماں کو سہارا دے کے اونٹ پہ سوار کرایا۔ ایک بار ام لیلہ باہر آئیں، اکبر دوڑ کے آگے بڑھے، جوان بیٹے نے ماں کو سہارا دیا۔ ام کلثوم باہر آئیں، ام کلثوم کی کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن عباس چھوٹا بھائی اولاد کی مانند ہے، آگے بڑھا، کلثوم کو سہارا دے کے سوار کرایا، اور آخر میں ثانی زہرا زینب کبریٰ بیت الشرف سے باہر آئیں۔ ایک طرف سے اکبر دوڑ کے آئے، ایک طرف سے عباس دوڑ کے آئے۔ حسین نے قریب آ کے کہا نہیں اکبر بیٹا تم نہیں، عباس تم نہیں، زینب کو میں سوار کراؤں گا۔ یہ کہہ کے میرے آقا نے زینب کو سوار کرایا۔ 28 رجب کا قافلہ چلا، اور یہی بیبیاں ہیں 11 محرم کو کربلا کے میدان میں سواریاں لائی گئیں۔ نہ محملیں ہیں، نہ عماریاں ہیں، نہ پردے ہیں، نہ سوار کرانے والا کوئی ہے۔ ہر بی بی کو مدینہ یاد آ گیا۔ فروہ نے مقتل کو دیکھا، قاسم بیٹا تیری ماں سوار ہو رہی ہے، تو بھی سہارا نہ دے گا؟ لیلہ نے اکبر کو آواز دی، بس زینب شریکت الحسین
زینب شریکت الحسین ایک بار آگے بڑھی، کہا بیویوں اگر اکبر نہ رہے، اگر عباس نہ رہے، اگر حسین نہ رہے تو گھبرانا نہیں، ابھی زینب زندہ ہے، میں ایک ایک کو سوار کراؤں گی، آؤ فروا تجھے میں سوار کراتی ہوں، آؤ لیلا تجھے میں سہارا دیتی ہوں، آؤ کلثوم، ہر بیوی کو سوار کرا دیا، مگر آخر میں جب خود زینب کی باری آئی، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی سہارا دینے والا نہیں، فرات کو دیکھ کے آواز دی، عباس تیری زینب سوار ہو رہی ہے، تو بھی سہارا نہ دے گا؟ وہ یہ جملہ سننا ہے۔ ایک بار میرا بیمار امام سجاد، گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، آگے بڑھا، پھوپھی اماں اگر چچا عباس نہ رہے، اگر بابا حسین نہ رہے، ابھی آپ کا بیٹا سجاد ہے، آئیے میں آپ کو سہارا دے کے سوار کراتا ہوں۔ اجرکم علی اللہ۔ خداوندہ اہل بیت اطہار، کربلا والوں، ام المصائب زینب کبریٰ اور میرے مظلوم آقا سجاد و حسین کے ان مصائب کا واسطہ، آج کی مجلس میں جو مومنین و مومنات ہیں، ان کو، ان کی اولادوں کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے روزی کے ذرائع کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما، دنیا بھر کے صاحبان ایمان کی حفاظت فرما، آج کی شب جمعہ صاحبان ایمان کی ساری پریشانیاں دور فرما، خاص طور پر جنہیں اولاد کا، روزی کا، صحت یا بیماری کا کوئی مسئلہ ہے، آج کی اس شب جمعہ کی برکتوں اور کربلا والوں کے ذکر کا واسطہ یہ مسائل کو حل فرما، ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین۔ فرماتے تھے حبیب خدا ساہ مشرقین حسین و منی وانا من الحسین حسین و منی وانا من الحسین کرب و بلا میں میرا پسر مارا جائے گا، کرب و بلا میں میرا پسر مارا جائے گا، پیاسا رہے گا بوند نہ پانی نہ پائے گا، پیاسا انصار و اقربا کی یہ لاشیں اٹھائے گا، انصار و اقربا کی یہ لاشیں اٹھائے گا، اسلام کو بچائے گا میرا یہ نور عین حسین و منی دیکھے گا ایک دن میں ایک اتر کی لاش کو، دیکھے گا ایک دن میں ایک اتر کی لاش کو، کڑی الجواں پسر علی اکبر کی لاش کو، کڑی الجواں دریا پہ چھوڑ دے گا برادر کی لاش کو، دریا پہ چھوڑ دے گا برادر کی لاش کو، میری طرح یہ رکھے گا ایمان کی تیغ و زین حسین و منی
ہنس کر سہے گا یہ ہر ایک رنج و ملال کو، ہنس کر سہے گا یہ ہر ایک رنج و ملال کو، جھولے سے لے کے جائے گا بانوں کے لال کو، جھولے سے لے کے جائے گا بانوں کے لال کو، پانی مگر نہ دے گا کوئی نونہال کو، پانی مگر نہ دے گا کوئی نونہال کو، پیاسا ہی مارا جائے گا اصغر سا نور عین حسین و منی، سر سب سے آگے نیزے پر ہوگا حسین کا، سر سب سے آگے نیزے پر ہوگا حسین کا، رے اور بائی بے کفن تو بہن ہوگی بیردار، بائی بے کفن دربار میں یزید کے جائے گا قافلہ، دربار میں یزید کے جائے گا قافلہ، زینب دیار شام میں بن جائے گی حسین، حسین و یہ سن کے بولی فاطمہ زہرا دہائی ہے، یہ سن کے بولی فاطمہ زہرا دہائی ہے، فرتے علم سے آنکھوں میں تاریکی چھائی ہے، فرتے علم سے آنکھوں میں تاریکی چھائی ہے، رے بابا خبر یہ آپ نے کیسی سنائی ہے، بابا خبر یہ آپ نے کیسی سنائی ہے، رے باتا نہیں ہے میرا دل سرد مند چین حسین و منی، حسین و منی، پھر سیدہ نے پوچھا کہ یہ تادم یکی، پھر سیدہ نے پوچھا کہ یہ تادم یکی، رے کہیے ابوالحسن بھی تو ہوں گے وہیں کہیں، میں اور آپ ہوں گے کہاں کوئی بھی نہیں، میں اور آپ ہوں گے کہاں کوئی بھی نہیں، نہ میں نہ تم نہ ہوں گے علی فاتح حنین حسین و منی، محسن یہ سن کے فاطمہ زہرا ہوئی ملول، محسن یہ سن کے فاطمہ زہرا ہوئی ملول، روح الامی پکاریں گے کہہ دیجئے رسول، روح الامی پکاریں گے کہہ دیجئے رسول، ایک قوم خلق ہوگی نا انداز بوئے تو، ایک قوم خلق ہوگی نا
رتابہ ابد جو روئے گی کہہ کر حسین 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 منی وانا من الحسین حسین منی وانا من الحسین. اے میرے دیش یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. اے میرے دیش کے لوگوں میری آواز سنو، میری آواز میں مقتل کا یہ آغاز سنو. کیا خبر تم نہ رہو، کیا خبر تم نہ رہو، کیا خبر ہم نہ رہے. آؤ ایک کام کرے کربلا عام کرے، آؤ ایک کام کرے کربلا عام کرے، آؤ ایک کام کرے کربلا عام کرے، آؤ ایک کام کرے کربلا. علی جس طرح ثانی زہرا نے اسے عام کیا، ایک زنجیر کی جھنکار نے وہ کام کیا. جس طرح سے شہداء نے سفر شام کیا، یعنی نیزوں سے بلند اور بھی اسلام کیا. ہم اسی در سے قیادت کی ادا عام کرے. کیا خبر تم نہ رہو، کیا خبر تم نہ رہو، کیا خبر ہم نہ رہے. آؤ ایک کام کرے کربلا عام کرے، آؤ ایک کام کرے کربلا. علی یہ جو مجلس ہے مداوا ہے ہر غم کے لیے، ایک سوگات ہے یہ بیدے پرنم کے لیے. سوز دل چاہیے تہذیب محرم کے لیے، کوئی تفریق نہیں حلقہ ماتم کے لیے. رونے والوں کے لیے فرش عزا عام کرے. کیا خبر تم نہ رہو، کیا خبر تم نہ رہو، کیا خبر ہم نہ رہے. آؤ ایک کام کرے کربلا عام کرے، آؤ ایک کام کرے کربلا. علی آؤ دیکھے کہ یہ خیمہ یہ علم کس کا ہے، خون سے نام یہ صحرا پہ رقم کس کا ہے. ابھی تاریخ سے آگے یہ قدم کس کا ہے، ساری دنیا کو بتا دے کہ یہ غم کس کا ہے. ساری دنیا کے لیے غم کی فضا عام کرے. کیا خبر تم نہ رہو، کیا خبر تم نہ رہو، کیا خبر ہم نہ رہے. آؤ ایک کام کرے کربلا عام کرے، آؤ ایک کام کرے کربلا. علی تم بھی سینے میں یہ غم لے کے چلو ہم بھی چلے، تم بھی انکار ستم لے کے چلو ہم بھی چلے. تم بھی حقائے حشم لے کے چلو ہم بھی چلے، تم بھی غازی کا علم لے کے چلو ہم بھی چلے. ہر زمانے کے لیے ذکر وفا عام کرے. کیا خبر تم نہ رہو، کیا خبر تم نہ رہو، کیا خبر ہم نہ رہے. آؤ ایک کام کرے کربلا عام کرے، آؤ ایک کام کرے. علی ایسا اعجاز تو تاریخ نے دیکھا نہ سنا، جو دیا نور کے ہاتھوں شب عاشور بجھا، جو دیا نور کے ہاتھوں شب عاشور بجھا. سب شہیدوں کے دلوں میں وہ دیا جا کے جلا، آج بھی روشنی دیتا ہے وہی ایک دیا. ہر اندھیرے میں وہی ایک دیا عام کرے. کیا خبر تم نہ رہو، کیا خبر تم نہ رہو، کیا خبر ہم نہ رہے. آؤ ایک کام کرے کربلا عام کرے، آؤ ایک کام کرے کربلا. علی باد شبیر کے اپنے بھی ہے اغیار بھی ہے، خاندان بنی ہاشم بھی ہے انصار بھی ہے، حر بھی ہے جون بھی ہے اکبر جرار بھی ہے.
جان دینے کے لیے صبح سے تیار بھی ہے، ایسے مختل کی فضا کو بخدا عام کرے. کیا خبر تم نہ رہو، کیا خبر تم نہ رہو، کیا خبر ہم نہ رہے. آؤ ایک کام کرے کربلا عام کرے، آؤ ایک کام کرے کربلا. علی قافلہ رہ گیا ایک دشت بلا میں پیاسا، جن کی میراث تھی کوثر انہیں پانی نہ ملا. یہ سبیلے انہیں پیاسوں سے وفا ہے بخدا، کوئی پیاسا نہ رہے تھی یہ سکینہ کی دعا. ہر زمین پر یہ سکینہ کی دعا عام کرے. کیا خبر تم نہ رہو، کیا خبر تم نہ رہو، کیا خبر ہم نہ رہے. آؤ ایک کام کرے کربلا عام کرے، آؤ ایک کام کرے کربلا. علی رہنما قتل ہوا، قتل قیادت نہ ہوئی، ایک امام اور بڑا ختم امامت نہ ہوئی. جسم روندے گئے پامال شریعت نہ ہوئی، چادریں چھن گئی باطل کی حکومت نہ ہوئی. یہ محمد کے گھرانے کی وفا عام کرے. کیا خبر تم نہ رہو، کیا خبر تم نہ رہو، کیا خبر ہم نہ رہے. آؤ ایک کام کرے کربلا عام کرے، آؤ ایک کام کرے کربلا. علی میرے مولا میرے آقا یہ تیرا غم نہ رکے، کتنے طوفان بھی ہلا لائے مگر ہم نہ رکے. اے عزادار یہ مجلس یہ محرم نہ رکے، وقت کتنا ہی بدل جائے یہ ماتم نہ رکے. یہ شہیدوں کا ہے ماتم بخدا عام کرے. کیا خبر تم نہ رہو، کیا خبر تم نہ رہو، کیا خبر ہم نہ رہے. آؤ ایک کام کرے کربلا عام کرے، آؤ ایک کام کرے کربلا عام کرے. جن کا نانا نبی، جن کا بابا علی، جن کی ماں فاطمہ، جن کا بھائی حسن، وہ ہے مولا ہمارے حسین، وہ ہے مولا ہمارے حسین، وہ ہے مولا ہمارے حسین. مولا مدینے والے، مولا مدینے والے، مولا مدینے والے، مولا مدینے والے. کربل میں آ گئے ہیں کربل بسانے والے، مولا مدینے والے، مولا مدینے والے. خیمے سجا رہے ہیں وعدہ نبھانے والے، مولا مدینے والے. کربل میں آ گئے ہیں کربل بسانے والے، مولا مدینے والے، مولا مدینے والے. یہ در وہ پاک در ہے جو فاطمہ کا در ہے، یہ پیارے مصطفیٰ کا مولا علی کا در ہے. مقتل میں آ گئے ہیں قرآن سنانے والے، مولا مدینے والے. کربل میں آ گئے ہیں کربل بسانے والے، مولا مدینے والے، مولا. اسلام نے پکارا قرآن نے صدا دی، یثرب کا شاہزادہ، یثرب کی شاہزادی. نکلے سفر کو گھر سے کلمہ بچانے والے، مولا مدینے والے، مولا
کربل بسانے والے مولا مدینے والے مولا رو رو کے بولی سگرا دل دھوپتا ہے میرا ویرا کیا مدینہ جنگل میں ہے بسیرا مجھ کو رلا گئے کیوں خوشیاں لٹانے والے مولا مدینے والے کربل آ گئے ہیں کربل مولا مولا داماد کے دلارے بیٹی کے شاہزادے یہ تین دل کے پیاسے سب پھول مصطفیٰ کے قطرے کو ہے یہی تو دریا بنانے والے مولا مدینے والے محمد والے محمد صلوات.